نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النساء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے اے لوگو ڈرو اپنے رب سے وہ جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے۔ رب کون ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ خلقکم اس نے پیدا کیا ہے نفس واحدہ ایک جان سے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یا ایہا کا لفظ کیوں آیا ہے، یعنی یا ناس بھی ہو سکتا تھا، تو پہلی وجہ تو یہ کہ تعظیم کے لیے، پھر اہمیت کے لیے، سہولت کے لیے، اور پھر حسن کلام بھی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اگر کچھ محذوف ہوا ہو یا کچھ زائد ہوا ہو تو وہ سہولت کے لیے ہوتا ہے۔ حکم ہو رہا ہے یا ایھا الناس، یعنی عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں، سب کے سب کرو کیا؟ اتقو ڈر جاؤ، ربکم اپنے رب سے، یعنی تمام انسانوں کے حقوق سے متعلق یہ آیت ہے۔ من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی سے جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ جس نے تمہیں جوڑے سے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے زوج کا لفظ، یعنی اسپاؤس کے لیے، میاں کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زوج سے پیدا کیا، وَبَثَّ، اور پھر پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بہت سے اور عورتیں بہت سی، یعنی کہ پھر فردر نسل بنی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي، وہ ذات کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے بارے میں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں دو معنی لیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کو کاٹنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کہ زیادہ راجح رائے ہے، اور دوسرا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام اور رشتوں کے واسطے ہی سے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، تو لہٰذا اس ذات سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر سب سے زیادہ نگران ہے۔ رقابہ کہتے ہیں نگران کو، جس کی گردن پر نظر ہو، یعنی جس کے پاس ہماری گردن ہو، یعنی وہ رب، وہ ہماری نگرانی کرنے والا ہے۔ تو گویا معاشرے کی اصلاح، خاندانی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس رب کی ذات سے ڈرے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وحدت انسانی کا ذکر ہے کہ سب ایک ہی نسل سے ہیں، لہٰذا کسی کو انفیریئر اور سپیریئر ہونے کی یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف صلہ رحمی کا بھی حکم ہے۔ اور اگر خوف ہو تمہیں کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں میں، تو نکاح کر لو جو پسند آئیں تمہیں عورتوں میں سے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی ہیں، وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال کی وجہ سے ان سے نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو حق مہر دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے حقوق اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کے علاوہ کسی دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں تو نکاح کر لو، دو دو یا تین تین یا چار چار، پھر اگر ڈرو تم کہ نہ تم عدل کر سکو گے تو ایک ہی سے، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ یعنی کہ لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ نہ تم نا انصافی کرنا، یعنی یہ لونڈی والا حکم اب جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ اگر تم زیادہ شادیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی بہتر ہے اور ساتھ میں لونڈی رکھ لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا۔ جیسا کہ ہم نے سورہ نساء کے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا کہ اس میں یتیموں کے بارے میں بھی ذکر ہے، کیونکہ غزوہ احد کے بعد بہت سے لوگ جو تھے وہ بچے یتیم ہو گئے تھے۔ تو آیت 2 میں فرمایا جا رہا ہے، اور دو یتیموں کو مال ان کے، اور نہ تم تبدیل کرو ناپاک کو پاک سے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ یتیم ہے کون؟ وہ نابالغ بچہ جس کی بلوغت سے پہلے ہی اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ وفات پا جائے، اور بلوغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیمی باقی نہیں رہتی، یعنی کہ اگر وہ بالغ ہو گیا ہے، ابو 18 ہے یا میچور ہو گیا ہوا ہے، تو پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اور مال تبدیل کرنے کا ذکر ہے، یعنی کہ مال کی تقسیم میں بھی احتیاط ہو کہ اگر ایک جیسا مال تھا جیسے ڈنر سیٹ ہے یا پھر کوئی بھی بلونگنگ ہے جو ہاؤس ہولڈ کی ہے یا پھر وہ سیم ہے جیسی فیملی میں بھی ہے اور ان کی بھی ہیں،
دیکھیں جائیداد جب تقسیم ہوگی، اس کی یتیم کے پیرنٹس کی چیزیں جب آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، امانت ہیں، تو وہ ان کی بلونگنگس بھی تو ہے نا، جیسے ان کا فرنیچر ہے یا ان کی برتن ہے، کروکری، مشینری، یہ سب، تو وہ سب بھی تو آگے تقسیم ہوگا۔ اگر وہ آپ نے استعمال کر لیا یا آپ کا بھی ویسا ہی تھا، تو بدل کرنا دو ناپاک کو پاک سے، یعنی کہ اپنے پرانے مال کو یا لو کوالٹی چیزوں کو ان کی چیزوں سے نہ بدلو۔ اور نہ تم کھاؤ مال ان کے طرف اپنے مالوں کے ملا کر، یعنی کہ اب مالوں کو بھی مکس نہ کرو، ان کا مال علیحدہ رکھو اور اپنا مال علیحدہ رکھو۔ تو یتیم کا مال نہ کھاؤ، یا اور دوسری بات ہے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے اندر ملا کر نہ کھاؤ، یہ دونوں سٹیٹمنٹ فرق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے اندر ملا کر نہ کھاؤ، یعنی کہ پھر معلوم نہیں ہوگا کہ کس کا مال کہاں لگا۔ جیسے اسی کے مال میں سے فار ایگزامپل چھوٹی سی کہ آپ نے اسی سے کوکنگ کی ہے، اب وہ کھانا جو بنا ہے وہ آپ نے بھی کھایا، اس نے بھی کھایا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کے مال میں سے اس کو ایگزیکٹ اس کو فوڈ پرووائڈ کیا ہے یا اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے، تو پھر اس طرح جو ہے تب بندہ لوگوں کی نظروں میں بھی آتا ہے اور پھر وہ سچا ثابت بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں نا کہ ہم نے فیملی میں کسی نے اگر کسی یتیم کو پالا ہوا ہے اور پھر سب کی اس پہ نظریں بھی ہیں کہ کہیں اس کے مال کو بھی نہ لے لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے۔ انہو کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ کون سا؟ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانا۔ اور دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے، پھر اگر وہ خوشی سے دے دے تمہیں کوئی چیز اس میں سے، تو پہلے تو کہا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ مہر کو یہاں پر صدقہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے مہر کے لیے؟ کیونکہ مہر نکاح کے وقت دیا جاتا ہے، اور جو مرد کے سچا ہونے کی بھی ایک طرح سے اور اس کی وفا کی ایک دلیل ہے۔ تو مہر مرد کی سنجیدگی کو بھی شو کرتا ہے، اور یہ کہ مرد نکاح کے بعد ساری ذمہ داریاں بھی اٹھائے گا، یہ بھی مہر بتاتا ہے۔ تو گویا مہر احسان نہیں ہے بلکہ عورت کا حق ہے۔ اور صدقہ بھی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں عربی کے ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہے، تو صدقہ کا لفظ مہر بھی ہے، مہر کس زمرے میں ہے؟ ذمہ داری کے معنی میں ہے۔ اور نحلہ کہتے ہیں خوش دلی سے، یعنی کسی کو خوشی خوشی کچھ دے دینا اور بعد میں جتانا نہ، تو وہ تحفہ جو معاوضے کے لالچ کے بغیر دیا جائے وہ مہر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ محبت کو بڑھاتا ہے، تو میاں بیوی جب ایک دوسرے کے پاس آ رہے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ تحفہ دی جائے، اور وہ کیا ہے؟ مہر۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک لینینسی بھی دے دی کہ اگر وہ خوش دلی سے تمہیں کوئی کچھ دے دیں تو پھر کھاؤ اسے خوش مزہ اور خوشگوار سمجھ کر۔ یعنی اگر عورت خوشی سے کچھ مہر معاف کر دے یا پھر خوشی سے کوئی وہ بھی تحفہ دے، عورت کی طرف سے بھی اگر کوئی تحفہ ہو، اور یہ جو حق مہر کا معاف کر دینا یا کم کر دینا، یہ عورت کی طرف سے ایک تحفہ ہی ہے۔ یا پھر اگر سارا حق مہر ادا کر دیا تو مرد کو اگر کبھی ضرورت پڑی ہے تو عورت نے اس مہر میں سے مرد کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے تحفہ سمجھ کر، تو وہ تحفہ ہے۔ اور دیا گیا تحفہ واپس لینا مکروہ ہے، لیکن مہر تو ایک معزز تحفہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایگزمپشن دی ہے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ اگر وہ تحفے کو معاف کرنا چاہے یا پھر وہ آدھا واپس کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اور نہ تم دو نادانوں کو مال اپنے، اور وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ، یعنی کھڑا ہونا، اور رزق دو انہیں اس میں سے جو اور پہناؤ انہیں، اور کہو انہیں بات بھلی، معروفاً اچھی بات۔ سفہا کا لفظ ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا پہلے پارے میں، تو یہ بے وقوف کے لیے آتا ہے، یعنی عقل کی کمزوری، کم عمر کی وجہ سے یا پھر کم عقلی کی بنیاد پر اگر نادان ہیں تو پھر انہیں ان کا مال ان کو ہینڈ اوور نہ کرو۔ اور یہ بھی کہ مال زندگی گزارنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور دین اور دنیا دونوں کاموں میں مال کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اگر وہ بچیاں ابھی نادان ہیں تو پھر ان کو ان کا مال ابھی نہ دو، جیسے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے اس کو ابھی بھی اپنی ہی کسٹڈی میں رکھو۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں جہاد بن نفس کی طرف اشارہ تھا، اور یہاں جہاد بالمال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو کہا گیا یعنی کہ قیام کا ذریعہ ہے اور رزق دو انہیں، تو پہلی بات یہ کہ یتیم اپنے مال کا ضامن ہوتا ہے، وہ کسی اور کے ایمفسائز کرنے پر وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا بات یہ کہ اگر بچہ بے عقل ہے تو جان چھڑانے کے لیے اس کو مال اس کو دے دو، ایسا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ پوری رسپانسبلٹی اگر آپ نے لی ہے بچے کو سنبھالنے کی، اس کے مال کو اس کو بلوغت کے وقت یا سمجھداری کے وقت ہینڈ اوور کرنے کی، تو اس کو نبھانا پڑے گا۔
اور بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں ایک انسیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ مانگے وقت سے پہلے، یا پھر اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ وہ اس پیسے کو ٹھیک سے استعمال کر سکیں یا ان چیزوں کو، اور وہ وقت سے پہلے مانگے، تو پھر حکمت سے اور سنسیریٹی سے معاملے کو ہینڈل کریں اچھے طریقے سے۔ اور یہ بھی کہ یتیم بچوں کے ساتھ بھی اگر ایک ٹرسٹ بانڈنگ رکھی جائے تو پھر ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اسی لیے فرمایا نا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ اگر اس طرح کی بھی کوئی سچویشن ہو جائے، اپ اینڈ ڈاؤن آ جائے، تو پھر بھی اچھی بات ہی کہی جائے، بھلے طریقے سے ہی ڈیل کیا جائے۔ اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم انہیں ان میں کوئی سمجھ بوجھ تو دے دو انہیں مال ان کے، یعنی کہ ان یتیم بچوں کو وقتاً فوقتاً ٹائم بائی ٹائم تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں دے کر آزما لو، اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو پھر ان کو ان کے مال دے دو۔ اور نہ تم کھاؤ انہیں اسراف کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے، یعنی کہ جلدی جلدی یوز کر کے یہ نہ ہو کہ ان کے بڑے ہونے تک ان کا مال ہی ختم ہو جائے، بلکہ ان کے مال میں احتیاط کرو۔ اور جو کوئی ہو غنی، بس چاہیے کہ وہ بچے، اور جو کوئی ہو محتاج، بس چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے، یعنی کہ یتیم کی بھی مال کی منی مینجمنٹ کا معاوضہ نہ لو اگر تم امیر ہو، اور اگر تم غریب ہو تو پھر وہ یتیم کے مال کی جو کسٹڈی رکھی تھی یا پھر بینک وغیرہ میں رکھوایا تھا، تو اس کی اجرت لی جا سکتی ہے یتیم کے مال میں سے ہی۔ اب اگر یہاں ہم دیکھیں تو ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یتیم بچے کی کفالت کا ذمہ کوئی غریب بھی لے سکتا ہے، اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس سے معاوضہ بھی لے سکتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیں کہ کوئی فگر نہیں بتایا کہ کتنے چارجز لینے ہیں، کتنا معاوضہ لینا ہے، بلکہ کیا کہا، معروف طریقے سے لو، اپنے کام معروف طریقے سے ہوں۔ اور معروف معاوضہ کیا ہے کہ جیسے وہ مال آپ کسی اور کے پاس رکھوائیں تو وہ جتنا معاوضہ طلب کر رہا ہو، جو اس وقت کا ٹرینڈ ہو معاوضہ لینے کا، ٹھیک ہے، جو دور حاضر کی چیزیں ہوں، اس کے اکارڈنگ اس کی اجرت جو ہے وہ مقرر کی جائے۔ پھر جب دے دو تم ان کے مال ان کو، تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ خود حساب لینے کو، یعنی کہ پھر ایک گواہ کی موجودگی میں یہ سارا کچھ کیا جائے۔ پھر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار۔ اس میں سے جو قلیل ہو مال میں سے یا پھر کثیر ہو، حصہ ہے فرض کیا گیا مفروضاً۔ اب آپ دیکھیں کہ خواہ تھوڑا مال ہے یا زیادہ مال ہے، لیکن حصہ مقرر ہے۔ اسلام سے قبل وصیت کے 3 طریقے تھے۔ نمبر 1 یہ کہ میراث کی بنیاد حلیف ہونے کی بنیاد پر ہوتی تھی، یعنی دوستی کا کوئی تعلق ہے یا خونی رشتہ دار ہے، اس بنیاد پر کچھ نہ ملتا تھا بلکہ حلیف ہونے کی وجہ سے ملتا تھا۔ دوسرا یہ کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا کر حقداروں کو محروم کر دیا جاتا تھا، اور منہ بولے بیٹے کو سب نواز دیا جاتا تھا، یعنی فیوریٹزم کی بیس پہ۔ تیسرا یہ کہ اولاد میں صرف بیٹوں کو ملتا تھا، بھائیوں کو ملتا تھا، اور عورت کو کچھ نہ ملتا تھا۔ تو گویا اسلام نے اس کے لیے ایک عمومی بات کی۔ پہلی بات کیا کہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، خواہ تھوڑا مال چھوڑ کے گیا ہے یا زیادہ، اس میں حصہ ہے، اور حصہ بھی کیا ہے، مقرر ہے، فرض کیا گیا ہے۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مساکین، تو دو تم انہیں اس مال میں سے اور کہو ان سے بات بھلی۔ اب مال کی تقسیم کے وقت رشتہ دار، یتیم، مساکین جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، ان کی دلجوئی کی گئی ہے۔ 1/3 مال میں سے ان کو بھی نوازا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس متروکہ مال میں کسی کی مرضی ہے، نہ اس میں سے تھوڑا خرچ ہو سکتا ہے نہ زیادہ، بلکہ مرنے والے کے مر جانے پر اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اگر کوئی صدقہ کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی خرچ کر سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی مہمان نوازی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی خیانت ہو سکتی ہے، بلکہ ایسا کرنا قیامت کے دن انسان کو جواب دہی کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا رشتہ داروں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس وقت تقسیم کے وقت وہاں حاضر ہوں تو پھر انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ نوازا جائے۔ تو گویا 3 لوگوں کا ذکر ہے، رشتہ دار، یتیم اور مساکین۔ ان کو دینا چاہیے، اور کتنا دو، کچھ دے دو جتنا آسانی سے دے سکو، کوئی پرسنٹیج مقرر نہیں کی۔ تقسیم ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق کی جاتی ہے۔ تو گویا 1/3 مال میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا، اور اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ نہیں ہے تو پھر جو بھی بلونگنگس تھی، برتن یا فرنیچر یا کچھ بھی، اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ جو اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے سے اولاد کمزور، وہ خوف کھائیں ان پر، پس چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، اور چاہیے کہ وہ کہیں بات درست۔ فوت ہونے والے کو اپنے مال کا ڈر ہوتا ہے کہ اس مال کا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جب کوئی بہت بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کون سی بات کی جائے؟ قولاً سدیدا، درست بات،
وہ بات جو درست بھی ہو اور حکمت والی بھی ہو اور موقع بہل کی مناسبت سے بھی ہو، اور پھر نرم بات بھی ہو جو کہ حکمت پر مبنی ہے اور دین کے مطابق ہے، وہ بات کی جائے۔ اور پھر ڈرایا بھی گیا، بے شک وہ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم کرتے ہوئے، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے اور عنقریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی کسی کا حصہ لے لینا اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اس بات کو اپنا ایک اصول بنا لیں کہ آپ کبھی بھی ضرورت سے زیادہ لیں گے تو وہ دوسرے کا حق ہوگا جو کہ آپ نے مار دیا۔ جیسے کہ شادی وغیرہ پہ ہم کھانا ڈال رہے ہیں اور ہم نے ضرورت سے زیادہ ڈالا اور پھر پلیٹ میں ویسٹ کر دیا، تو وہ کیا تھا؟ وہ کسی کی اس نے بھوک مٹانی تھی جو کہ ہم نے ویسٹ کر دی۔ ایکسٹرا کپڑے آپ نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے جب ہم نے چوتھے پارے کا آغاز کیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنے گھر میں موجود جتنی ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکالیں گے تاکہ ہر کسی کو ایکول رائٹس مل سکیں۔ اب یہاں پر اس حکم میں کافر اور مسلم کا فرق نہیں رکھا، بلکہ یہ ایک عمومی حکم ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طور پر لینا یا کھا لینا اپنے پیٹوں میں آگ بھرنا ہے۔ اور کھانے کا لفظ کیوں آیا؟ قرآن پاک میں لفظوں کا انتخاب بہت معنی خیز ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک اینڈ کیا ہے؟ کھانا۔ اور مال کا ایک بڑا حصہ ہے جو ہمارے فوڈ پر، یعنی ہمارے کھانے پینے پر خرچ ہوتا ہے، تو لہٰذا مال کھانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔